السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں امپیکٹ آف ہیومن بینگ آن بایو ڈائیورسٹی کو ہم پڑھ رہے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں نے وہ لیکچر سمجھ لیا ہوگا۔ آج کا جو اگلا لیکچر ہے وہ اسی موضوع کا، اسی ٹاپک کا تسلسل ہے، کنٹینویشن ہے، اور ٹاپک کا نام ہے ڈیفورسٹیشن اینڈ اوور ہنٹنگ۔ ڈیفورسٹیشن کیا ہے؟ ڈیفورسٹیشن ایک ٹرم ہے جس کا مطلب کسی بھی علاقے کے جنگلات کے درختوں کو کاٹ دینا اور اس کے نتیجے میں جنگلات کا ایسی زمین میں تبدیل ہو جانا جو جنگل کے بغیر ہو، یہ ڈیفورسٹیشن کہلاتا ہے۔ بڑی تعداد میں جنگلات کا علاقہ تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ماحول شدید متاثر ہوتا ہے اور وہاں رہنے والی جنگلی حیات کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں جنگلات کا کٹاؤ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنگلات کی تباہی بہت سست ہوتی ہے اور بسا اوقات بہت زیادہ شدت کے ساتھ اور بہت تیزی سے بڑے پیمانے پہ جنگلات کا صفایا کر دیا جاتا ہے تاکہ شہری آبادیوں کو بسایا جا سکے، اربن ڈیولپمنٹ کی جا سکے۔ ڈیفورسٹیشن بڑی تعداد میں جان بوجھ کر زرعی مقاصد کے لیے یا شہری آبادیوں کو بسانے کے لیے جنگلات کی تباہی اور لکڑی کے خاتمے کا نتیجہ بن سکتی ہے۔ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے مٹی میں پائے جانے والے پانی کی مقدار بھی متاثر ہوتی ہے، فضا میں موجود بخارات کی تعداد بھی متاثر ہوتی ہے، اور جب زمین میں درختوں کو اکٹھا کھڑا کر کے رکھنے والی جڑیں نہیں ہوتی تو زمینی کٹاؤ یعنی سوئل ایروژن کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جب تیز بارشیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں زرخیز مٹی کی تہہ پانی کے ساتھ بہہ کر دریاؤں کا حصہ بن جاتی ہے اور ضروری غذائی اجزاء مٹی سے الگ ہو کر کے پانی میں چلے جاتے ہیں۔ دریاؤں کے اندر مٹی اور گاڑا اکٹھا ہو جاتا ہے جو سیلاب کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ مٹی والا گدلا پانی ڈیمز کے اندر بھی چلا جاتا ہے اور وہاں پر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت یعنی واٹر سٹوریج کیپیسٹی متاثر ہوتی ہے۔ جنگلات کی تباہی کی وجہ سے ٹرانسپائریشن کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے اور بادلوں کے بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، نتیجتاً پانی یعنی بارش کے ذرائع محدود ہو جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں حیران کن طور پر 3 بلین افراد ایسے ہیں جو لکڑی پر انحصار کرتے ہیں تاکہ گرمی حاصل کر سکیں اور خوراک کو پکا سکیں۔ جنگلات بڑی تعداد میں بایو ڈائیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جنگلات کے فائدے یہ ہیں کہ جنگلات سے حاصل ہونے والی اشیاء جس میں ٹمبر اور فیول وڈ شامل ہیں، ٹمبر بھی لکڑی کی ایک قسم ہے جو کہ تعمیرات کے لیے، اور فیول وڈ بھی لکڑی کی ایک قسم ہے جو کہ ایندھن کے طور پر جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانی معاشروں میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج بھی ترقی یافتہ ممالک ٹمبر کو تعمیراتی مقاصد کے لیے اور لکڑی کے گودے یعنی وڈ پلپ کو کاغذ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی اشیاء ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی معیشت کا بڑا حصہ ہیں۔ مختصر مدت کے معاشی فائدے حاصل کرنے کے لیے جنگلات کو زرعی زمینوں میں تبدیل کرنے کے نتیجے میں بسا اوقات طویل مدت تک معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگلات کے فائدے اس کے علاوہ یہ بھی ہیں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، ہوا سے آلودہ مادوں کو جذب کرتے ہیں اور بایوسفیئر کو یعنی جانداروں کے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگلات دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے ہیں اور سیاحوں کے لیے بھی پرکشش مقام رکھتے ہیں۔ یہ جنگلات کے اہم پہلو بھی جنگلات کی تباہی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جنگلات کی تباہی بایو ڈائیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں گھنے جنگلات یعنی کلوزڈ کینوپی فوریسٹ ہر سال لگ بھگ 1% کی رفتار سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اوور ہنٹنگ بھی ایک بڑی وجہ ہے سینکڑوں کی تعداد میں جانداروں کی اسپیشیز کے ختم ہو جانے کی، اور اس کی مثال پاکستان کے اندر ویلز،
آئیبیکس مارخور ہیں جو کہ شکار کی وجہ سے، اوور ہنٹنگ کی وجہ سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صنعتی پیمانے پر شکار خواہ وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، ایک بہت بڑا خطرہ ہے جانداروں کی نسلوں کے تسلسل کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔